الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، سفر المظفر کے مبارک مہینے کی مناسبت سے آج کا یہ عظیم الشان پروقار اور روح پرور پروگرام اہل اسلام کی 3 ہستیوں کے اسماء گرامی کے عنوان کے ساتھ منسوب ہے. میرے لیے یہ بات انتہائی شرف و اعزاز کی ہے کہ آج کی تقریب میں مجھے بھی کچھ کہنے کے لیے موقع فراہم کیا گیا ہے. علماء اہل سنت کا ایک جمع وفیر یہاں پہ تشریف فرما ہے. بذات خود جو اس مسجد کے خطیب اعلیٰ ہیں وہ اہل سنت کے نامور خطباء میں سر فہرست ہیں. خطیب الاسلام، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا قمر الزمان صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور آج کی تقریب کے روح رواں ان کے فیض یافتہ اہل سنت کے حلقوں میں انتہائی معروف خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد ارشد صاحب مصباحی دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی ایک بڑے شعلہ نوا اور بڑے مشہور اور بڑے معروف خطیب ہیں. دیگر جو افراد تشریف فرما ہیں، حضرت فخر السادات صاحبزادہ سید عقیل بن اسد شاہ صاحب، وہ بھی آج کی تقریب میں تشریف فرما ہیں. پیر طریقت صوفی باصفا حضرت صوفی عابد حسین صاحب مجددی نقشبندی، وہ بھی بطور خاص آج کی تقریب میں تشریف لائے.
اس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آج کی تقریب 3 ہستیوں کے اسماء گرامی کے عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ ان 3 ہستیوں میں ایک ہیں سراج السالکین، برہان الواصلین، امام الاولیاء، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے ہیں امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، سراج الامت، چراغ معرفت، پروانہ شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور تیسری ہستی ہے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی فراست کی بات ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہماری اس عظیم الشان مسجد میں جو تقریب منعقد ہو رہی ہے وہ ان تینوں کے نام سے جو ہے وہ اس کا عنوان دیا گیا ہے، کیونکہ اس مبارک اور مقدس مہینے میں ان تینوں ہستیوں کے جو آراس ہیں وہ سرزمین بر صغیر پاک و ہند میں ہوتے ہیں۔ ہر ایک ہستی اپنی جگہ پہ بڑی جو ہے وہ بہت ہی اونچے مرتبے کی حامل ہے۔ بے شک داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین پاکستان میں ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کو قریب قریب ہندوستان کے تمام اولیاء کو ان سے فیض ملا ہے۔ بلکہ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے پورے ہندوستان پر رب کی بارش کو برستے ہوئے کشف میں ملاحظہ کیا۔ حالت کشف میں نے دیکھا ہے کہ پورے بر صغیر پاک و ہند پر رب کی رحمت کی بارش برس رہی، لیکن میں نے اس کا مرکز لاہور کو پایا۔ لاہور کو مرکز پانے کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کاملین کا جو سردار ہے وہ سرزمین لاہور میں رہتا ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے باسیوں کو جتنا فیض ملنے والا ہے وہ داتا علی حجویری کے توسط سے ملنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا ہیں، وہ تو کسی تعارف کے محتاج ہیں ہی۔ اہل سنت کے حلقوں میں تو پھر یہ ایسی ہستی آئی کہ اس جیسا شاید پھر وہ زمین پہ کوئی آئے، یہ ہستی ہی ایسی، اور انہوں نے جو اہل سنت کی خدمات کی ہیں، جو اپنی زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، وہ تو تا قیامت ایک سنہری باب ہے جو انہوں نے رقم کر دی۔ میرے مضمون میں حضرت مجدد الفسانی، اور اتفاق ایسا ہے کہ میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور آیہ کریمہ بھی وضاحت کے لیے تلاوت کر دی۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس کا تھوڑا ترجمہ چھیڑ دیتا ہوں تو پھر اس پر بھی وقت اتنا لگ جانے کا امکان ہے کہ جو مجھے دیا گیا ہے سادہ سا ضرور شامل کر لیتا ہوں تاکہ کچھ ہم اس کے قریب ہو سکیں۔ یہ انتہائی اہم ترین بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیہ کریمہ میں ایک وعدہ کیا ہے۔ کیا ہے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ سبحان اللہ۔ اس کا جو مخاطب اول ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے۔ جس قوم میں 2 خوبیاں ہیں، اللہ پر ایمان ہے
آخرت پر ایمان ہے، آپ اس کو نہیں پائیں گے۔ کیا نہیں پائیں گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی کریں۔ توجہ طلب بات ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا وعدہ کر لیا کہ جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، آپ اس قوم کو نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی کریں۔ اتنی سی بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پر بھی ایمان ہو، اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو اور اللہ پر ایمان ہو، اس کے ہوتے ہوئے پھر اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے کوئی بندہ دوستی کرے، نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، سبحان اللہ، اگرچہ ان مخالفوں کی فہرست میں ان کے باپ دادا کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہو، ان کے بھائی بند کیوں نہ ہو، ان کے رشتہ دار، ان کا کنبہ، ان کا قبیلہ، ان کی برادری کیوں نہ ہو، کتنے خون کے قریبی رشتے ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کی سب میں شامل ہو گئے، پھر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ان کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے، اتنا سا کام ہے۔ آگے اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، سبحان اللہ، جس میں یہ وصف پایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں نے دوستی چھوڑ دی ہے، اس کے دل پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا۔ سبحان اللہ، یوں کہیے کہ اس کے ایمان کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ آ گئی، ان کے دلوں پر اللہ نے ایمان کا ٹھپا لگا دیا ہے، نقش کر دیا ہے اس کو۔ دوسری جزا کیا ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی روح کو اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ لگا دیا۔ پہلی جزا ہے ایمان کی حفاظت ہو گئی، دوسری جزا ہے اللہ کی طرف سے جو روح ہے وہ اس کا مددگار ہے۔ وہ روح کون ہے؟ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ یہ روح سے مراد ہے، جسے فرمایا نا سورہ قدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں اس رات کو فرشتے اور روح۔ روح سے مراد کون؟ یہاں بھی روح سے مراد جبریل امین، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے اپنی روح کو پورا بشر بنا کر بھیجا ہے حضرت مریم کے پاس۔ ادھر بھی روح سے مراد جبریل اور اس مقام پر بھی روح سے مراد جبریل۔ نعرہ لگائیے استقبال۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جلوہ فرما ہو چکے ہیں، آپ ان کی زیارت سے بھی مشرف ہوں گے
اور آپ کے ملفوظات عالیہ بھی بہت جلدی سماعت فرمائیں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اس بندے کے لیے دوسرا انعام یہ ہے کہ جبریل امین کو اس کا مددگار بنا دیا۔ توجہ کریں گے، یہ توجہ کی ذرا ضرورت ہے۔ توجہ کے بغیر سنوں گے تو پھر میری گفتگو محض دیواریں سن جائیں گے یا یہ چھت سن جائیں گے۔ میں جو آپ سے کہنے لگا وہ یہ ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی چھوڑی، اس کا پہلا انعام ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، سبحان اللہ، اس کے ایمان کی حفاظت گویا کہ اللہ کے ذمہ کرم پہ آ گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو اس کا مددگار بنا دیا ہے۔ دو انعام ہے، تیسرا انعام کیا ہے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا داخلہ جنت میں فرمانے کا وعدہ کر لیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ جنت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی۔ آگے فرمایا خالدین فیہا، سبحان اللہ، اس کو اس کی ملنے والی نعمت کو کوئی زوال آنے والا نہیں، اس کو وہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اگلی بات چوتھا انعام، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ راضی، سبحان اللہ، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ راضی۔ چھٹا انعام اولئک حزب اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گروہ کے افراد ہیں۔ ابھی پوری توجہ مجھے حاصل نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا ٹولہ ہے۔ بعض لوگوں کو مسلم لیگ کے ٹولے میں ہونے میں، بعض لوگوں کو پی پی کے ٹولے میں ہونے میں، بعض لوگوں کو یہ تحریک انصاف کے ٹولے میں ہونے میں، بعض لوگوں کو کسی بڑے ٹولے چھوٹے ٹولے پہ ہونے پہ ناز ہوتا ہے۔ میں کسی کی مذمت نہیں کر رہا، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جس نے یہ کام کیا نا، اللہ اور اس کے رسول کو مخالفوں سے ناتا توڑا، وہ کس کے ٹولے میں آیا؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا ٹولہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ٹولے میں شامل ہو گئے۔ کام کتنا، مزدوری کتنی، محنت کتنی، صرف اتنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی چھوڑی۔ کتنی باتیں حاصل ہوئی؟ ایمان کی حفاظت، جبریل امین اس کا مددگار، اس کا داخلہ جنت میں، اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، اور وہ اللہ کے ٹولے میں آیا۔ سبحان اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا کامیاب ہونے والا ٹولہ صرف ایک ہے، وہ کون سا؟ جو اللہ کا ٹولہ۔ اللہ کے ٹولے میں ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے ناتا توڑنا ہے، دوستی چھوڑ دینی۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی چھوڑنا ہوگی۔ تو جن ہستیوں کا تذکرہ کرنے آئے ہیں، قرآن پاک کی عملی تصویر کا نمونہ، ان ہستیوں کو دیکھنا چاہو تو داتا علی حجویری بھی سب سے اونچے درجے پہ ہے، مجدد ثانی بھی اونچے درجے پہ ہے، امام احمد رضا بھی اونچے درجے پہ۔ ایک حدیث بھی ساتھ سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یحق العبد
ذالک استحق حقیقت الایمان. سبحان اللہ. جب حدیث یا قرآن کی آیت پڑھتے ہیں سبحان اللہ. پھر اس کے ساتھ شیروں والا سلوک نہیں کرتے. سبحان اللہ. کیونکہ سچا کلام تو اللہ کی مخلوق میں حدیث جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ الفاظ پڑھتا ہوں جو مصطفیٰ کی زبان سے آئے، تو سرکار کے ہونٹوں کو چوم کر فضا میں گونجے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا ناراض ہونا اور اس کا راضی ہونا. یہاں دیکھیے نا، یہاں پہ ناراض ہونے کا ذکر پہلے کیا، حتیٰ یرضا للہ، یہاں تک کہ اس کا ناراض ہونا اللہ کے لیے نہ ہو جائے. وَيَرْضَى لِلَّهِ، اور اس کا راضی ہونا اللہ کے لیے نہ ہو جائے. یہ احناف کے ہاں قاعدہ ہے. واؤ ہمارے ہاں ترتیب کا تقاضا نہیں کرتی، یہ صرف پرونے کے لیے لائے جاتے ہیں. لیکن ایک اعتبار سے جس کا تذکرہ پہلے آئے اس کے اندر کوئی خوبی ایسی ضرور ہوتی ہے کہ اس کو ذکر پہلے کرتے ہیں. یہاں اس حدیث کے اندر راضی ہونے کا ذکر بعد میں کیا ہے، ناراض ہونے کا ذکر پہلے کیا. وہ جو سرکار کی مشہور حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا کسی بندے کو 4 چیزیں حاصل ہو جائیں اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے. کون کون سی چیزیں ہیں؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. نہیں ابھی سبحان اللہ کی آواز. یہ سبحان اللہ صرف شیروں کے لیے نہیں ہوتا، یہ آپ کی تقریر. میں تو سرکار کا فرمان سناتا ہوں. ابھی قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ابھی سادہ سا رکھا ہے، حدیث کا سہارا لینے کے لیے تھوڑی حدیث ساتھ ملائی. سرکار کیا کہتے ہیں؟ 4 چیزیں حاصل ہو گئی، ایمان پائے تکمیل کو پہنچا ہے. یہ کسی مفتی کا کلام نہیں، یہ کسی محقق اسلام کا کلام نہیں، یہ کسی مفکر نے نہیں کہا، محمد انصر قادری نہیں کہتا، علامہ ارشد مصباحی صاحب نہیں کہتے، حضرت علامہ مقصود احمد قادری صاحب جو پاکستان کے صف اول کے خطیبوں میں بھی صف اول کے خطیب ہیں، وہ نہیں کہتے، نبیوں کے سردار کہہ رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے ہو، بے شک اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ. یہاں پہ فرمایا لا یحق العبد حقیقت الایمان. کائنات کا کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، چاہے جتنی تفسیریں لکھے، چاہے حدیث کی جتنی چاہے شرح کرے، چاہے نمازوں کے انبار لگائے، چاہے مسجدیں بڑی بڑی بنوائے، جب تک اس کو حقیقت ایمان کب نصیب ہوگی؟ سرکار کا فرمان سنو، لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ. کوئی بندہ چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی برادری کا ہو، نسب کتنا اونچا رکھتا ہو، ابا اس کا کتنا بڑا عظیم شان ہو، جب تک اس بندے کو یہ بات حاصل نہ ہو اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. کب تک؟ جب تک اس کا ناراض ہونا اور اس کا راضی ہونا صرف اللہ کے لیے. آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ. جس بندے نے ایسا کر لیا وہ اس بات کا حق رکھتا ہے، اس کا سینہ ایمان سے بھر دیا، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کے سینے میں ایمان کو جمع کرے. جس نے اللہ کے لیے ناراضگی مول لی ہے، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی ہے، اس بات کا حقدار ہے کہ اس کا سینہ ایمان سے بھر دیا
یذکرون بذکری واذکر بذکرہم. زمانے والوں سنو، میرے احباب کون ہیں، میرے احبا کون ہیں، میرے دوست کون ہیں. ان کی شان یہ ہے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میری یاد آتی ہے، جب میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کی یاد آ جاتی ہے. یوں کہیے کہ ان کا ذکر مجھ سے جدا نہیں، میرا ذکر ان سے جدا نہیں. میں کہنا چاہتا ہوں آج جن ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، مجد الفسانی ہوں، امام احمد رضا ہوں. ان کے ذکر سے خدا کا ذکر، خدا کی یاد آتی ہے، خدا کے ذکر سے ان کی یاد. گویا کہ یوں کہیے ان کا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کے ذکر سے ان کی یاد آتی ہے. یہ وہ بندے ہیں. اور ان تینوں ہستیوں کو اعلیٰ حضرت کے ایک شعر میں پرو کے رکھتے ہیں. ان کی زندگی کیسی ہے، جن کو بھی دیکھو، جیسے کہا نا اعلیٰ حضرت نے خود بھی پورے اترے، مجدد صاحب بھی اس کے آئینے میں پورے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ شعر کیسے کمال کا لکھا اعلیٰ حضرت نے، وہ تو صحابہ کرام سے شروع ہو جاتا ہے اور ہر بندے سچے مومن کے لیے اس کو نصیب ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ انہیں جانا. کچھ لوگ اس کو انہیں جانا پڑتے ہیں، ان کا ایک اپنا ذوق ہے، لیکن میں پڑھتا ہوں کہاں سے اٹھایا؟ ذالک الکتاب. اگر اردو کسی کو صحیح آتی ہو، اردو بھی آنا ضروری ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالک تو اس میں اشارہ قریب ہوتا ہے یا بعید ہوتا ہے؟ بولیے نا، آپ تو سارے رضوی بیٹھے ہو. ذالک الکتاب اس میں اشارہ بعید ہے نا، تو قرآن دور ہوتا ہے قریب ہوتا ہے؟ تو یہ ذالک وہاں پر بھی لایا جاتا ہے جو حصن تو قریب ہوتا ہے لیکن مانن بہت دور ہوتا ہے. اس کے لیے لاتا ہے جس کی شان بہت اونچی ہو. ہستی قریب ہے لیکن شان بہت اونچا ہے. یہاں فرمایا انہیں جانا ہے تو ہمارے سینے میں ہے نا، لیکن ہم ان کی عظمت شان کے حوالے سے کہتے ہیں ہماری رسائی نہیں ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. ان کی زندگی دیکھو، مجد الفسانی کی زندگی بھی ایسی ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. امام احمد رضا کی زندگی بھی ایسی ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضمون مجھے دیا گیا ہے. کون سا بندہ ہے؟ دیکھو سارے ولی، سارے علماء اپنی قسمت سنوارنے کے لیے پیر کے دروازے پہ جاتے ہیں، لیکن مجد الفسانی ایسا مرید ہے جس کا پیر خود اس کے لیے تلاش کرتا کرتا اس کے پاس آئے بیٹھا. غور نہیں کیا آپ نے؟ ہر مرید اپنے پیر کے دروازے پہ جاتا ہے، لیکن ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ ہندوستان کا سفر جس کے لیے کرتے ہیں وہ یہ خوش نصیب مرید ہے جس کا نام مجد الفسانی، جن کے بارے میں ان کا پیر و مرشد کہتا ہے. حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیر صاحب حضرت خواجہ باقی باللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں شیخ احمد آفتابند مثل ما ہزار ہا سنگارگان دمنے او کو مست. کہتے زمانے والوں سنو، یہ شیخ احمد فاروقی سرہندی آفتاب آسمان بلاد پر چمکنے والا ستارہ نہیں، آسمان بلاد پر چمکنے والا یہ چاند نہیں ہے، بلکہ یہ سورج ہے. اور ایسا سورج ہے جس میں میرے جیسے ہزاروں ستارے اس کے دامن میں گم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے. مجد الفسانی وہ ہے جن کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں لا يحبه الا مومن تقی ولا يبغضه الا فاجر شقی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ ہستی ہے ہندوستان کی دھرتی پر جس کو اپنوں نے بھی مانا، بیگانوں نے بھی مانا، ہمارے حلقے میں بھی مانا جاتا ہے، ان خیروں کے حلقے میں بھی مانا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مجد الفسانی سے سچی محبت،
سوائے مومن متقی کے کر ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ، اور ان کے ساتھ بغض، عناد، دشمنی سوائے فاجر کے اور بدبخت شخص کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان وہ مجد الفسانی جن کے بارے میں اقبال نے بھی کہا نا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ اللہ، یہ سارا زمانہ کہتے ہیں اقبال ہمارا ہے، میں نے کہا تمہارے ہم تو اوروں کی قبر کا تو کیا ذکر کریں، سرکار کی قبر پر، سرکار کی قبر کی نیت سے، زیارت کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے، تو اقبال کدھر جاتا ہے؟ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر کہ وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار۔ مطلع انوار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے انوار کا روشن نور جہاں سے پھوٹ طلوع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہے اقبال کو بھی نظر ملی ہوئی ہے، نہیں سمجھا سکتے۔ اقبال بھی کہتا ہے دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ والی نور تو نہیں دے سکتی کہ اس قبر مبارک سے انوار اٹھتے ہیں۔ معلوم ہے اقبال کو دل کی نظر ملی ہے، جیسے کہتا ہے وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو پر وقت خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرام۔ حضرت امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمات کا لوہا منوایا ہے، خاندان بڑا ہے، نسب بڑا ہے، خدمات بڑی، سلسلہ عالیہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے، بنو عدی جو خاندان قریش ہے اس کی نسل سے آئے ہیں امام ربانی مجد الفسانی۔ باپ نے نام کیا رکھا؟ احمد۔ احمد آپ کو معلوم ہے کہ سرکار کا اپنا نام ہے؟ سبحان اللہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں انا احمد فی السماء و محمد، یہ تنوین آئی ہے، اس پہ آ سکتی ہے، احمد پہ نہیں آ سکتی، سبحان اللہ، کیونکہ یہ احمد، اس پہ تنوین آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ غیر منصرف۔ احمد اس میں تفضیل ہے نا سرکار نے اپنے نام کے بارے میں بات نہیں کرتا، سرکار نے فرمایا میں آسمانوں میں احمد ہوں، زمین میں محمد ہوں۔ باپ نے عبداللہ باپ کا نام ہے، بیٹے کا نام کیا رکھا؟ احمد، کہ میرا بیٹا بھی سرکار سے فیض پائے گا۔ اور سرکار کا فرمان ہے جس کو رب اولاد عطا کرے اس کو چاہیے اپنے ایک بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھ دے یا احمد رکھ دے، اس کا صلہ میرا رب یہ دے گا، وہ بچہ بھی بخشا جائے گا اور اس کے والدین بھی بخش دے گا۔ آپ کے ہاں ہوگی بچپن میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، حافظ قرآن ہو گئے، پھر عالم ربانی ہو گئے، 17 سال کی عمر میں مسند تدریس پر جلوہ فرما ہو چکے تھے، مروجہ نصاب سے فارغ التحصیل ہو چکے تھے، اور پھر بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں آنے لگے۔ کتنے سلسلوں سے فیض پایا؟ ان کے سوانح نگار لکھتے 16 سلاسل سے، 16 سلاسل سے ان کو خلافت دی گئی۔ پہلے باپ نے دی، سلسلہ عالیہ چیشتیہ میں۔ آج کل کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہ نقشبندی ہوگا تو چیشتیوں کو پسند نہیں کرتے، بڑی بڑی کلام بھی ان کی گفتگو میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اس نے نقشبندیوں کو سمجھا ہی نہیں جو چیشتیوں پر کلام کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھو مجد الفسانی کی پہلی بیعت کہاں پہ ہے؟ اپنے والد مکرم کے ہاتھ پر، حضرت شیخ عبدالاحد کے ہاتھ پر۔ کون سا سلسلہ؟ چیشتی۔ چیشتیوں کی 2 شاخیں، ایک نظامی ایک صابری۔ یہاں کون سی؟ چیشتی صابری۔ والد محترم کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوئے، خلافت بھی ملی، اور یہ بیٹھے ہیں تصوف کے ماہر، یہ بیٹھے ہیں کشف و معجوب کے قریب حافظ، یہ بیٹھے ان سے پوچھو
بندہ بلا عذر شرعی اپنے پیر کی بیعت توڑے وہ مردود ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو جو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں انہوں نے اس وجہ سے چشتیوں کو چھوڑا، وہ اس وجہ سے ادھر متوجہ ہوئے کہ ان کے ہاں شریعت کا پاس نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں لا کے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے والد محترم سے کبھی منہ موڑا ہو؟ وہ بیک وقت چشتی بھی ہیں، پھر وہ سلسلہ قادریہ سے بھی خلیفہ ہوئے، پھر وہ سلسلہ سہروردیہ سے بھی خلیفہ ہوئے۔ خود فرماتے ہیں مجھے سرکار کی بارگاہ سے فیض ملا ہے، سلسلہ نقشبندیہ کے توسل سے 21 واسطوں سے، سلسلہ قادریہ سے ملا ہے 25 واسطوں سے، اور سلسلہ چشتیہ سے ملا ہے 27 واسطوں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام سلاسل ایک ہی ہیں، کوئی ان کو ایک دوسرے سے جدا سمجھے وہ ان سلاسل کا نظریہ نہیں سمجھتے۔ جب یہ بیعت ہو چکے، اپنے استاد محترم سے بھی بیعت کی، حضرت یعقوب کشمیری سے سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں خلافت پائی ہے، کمال کیتلی سے فیض ملا ہے، شاہ سکندر سے فیض ملا ہے، کمال کشمیری سے فیض ملا ہے، قاضی بدخشانی سے پڑھے ہیں۔ 17 سال سے کچھ زائد عمر تھی جب ارادہ کیا تھا۔ کہاں کا ارادہ تھا؟ بیت اللہ شریف کے لیے حاضری کا۔ سرحان شریف سے چلے آئے نا دلی میں ایک بڑا ساتھی کا ہمراہ، اس نے راستہ دکھایا کہ اللہ کا ایک بندہ آیا ہے ادھر۔ وہ کون تھا؟ حضرت خواجہ باقی باللہ۔ کوئی ارادہ نہیں تھا بیعت کا، کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرماتے ہیں ارادہ تو ہے بیت اللہ شریف جانے کا۔ آگے سے پیر و مرشد فرماتے ہیں اس سے اچھا ارادہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے، کبھی تھوڑے دنوں کے لیے میرے پاس ٹھہر جاؤ نا۔ ارادہ تو تھا تھوڑے دن ٹھہرنے کا، لیکن پیر کی نگاہ پڑی نا، 2 دن کی صحبت کے بعد عرض کیا مجھے بھی اپنی بیعت میں قبول کرو۔ پھر صحبت حاصل ہوتی رہی۔ کتنی مرتبہ صحبت ملی؟ 2-2.5 ماہ پیر کی صحبت میں بیٹھے ہیں مجد الفسانی۔ کہاں سے اٹھے کہاں پہ پہنچے سنو جی، وہ شیخ احمد سرہندی فاروقی 2.5 ماہ کی صحبت سے پیر و مرشد سے فیض پا کر پھر زمانے کا مجدد ہوا ہے، اور خالی مجدد نہیں ہوا، مجدد الفسانی ہو۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر پیر سے فیض ملا۔ وہ جو کہا نا یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا مولانا روم کہتے ہیں، اور میری معلومات میں نہیں آیا کہ کسی نے اس پر کلام کیا ہو اور کہا ہو کہ مولانا کے شعر سے ہی نہیں کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے۔ اچھا ذرا میں تھوڑا شعر پہ تبصرہ کروں گا۔ ولی کی صحبت میں بیٹھو 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے تو نبی کی صحبت میں بیٹھو۔ سمجھا دو نا کھلے دل سے۔ 1,24,000 نبیوں کی صحبت میں بیٹھو وہ اور ہے، اور نبیوں کے سردار کی صحبت میں بیٹھو اس کا کیا کہنا ہے؟ ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ امیر معاویہ کس کی صحبت میں بیٹھے؟ نہیں سمجھا نہیں، چہرے پہ بال نہ پڑے، مسکرا پڑے نا چہرہ، دل کے کدورت دور کر کے نقشبندیوں کو سنتا ہے، قادریوں کو سنتا ہے، چشتیوں کو سنتا ہے، کوئی ایک دکھا جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا مخالف ہو۔ اب سنیں 1-2 باتیں مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کر دوں۔ ان کی تعلیمات کیا ہے؟ تعلیمات میں انہیں فرمایا اگر میں مرشد بن کے خانقاہ میں بیٹھ گیا نا، خود فرماتے اپنے بارے میں، کہتے پھر کوئی مرید کسی اور پیر کا راستہ نہ دیکھے، پھر میرے اندر اللہ نے جوہر اتنے رکھے کہ میں یہاں بیٹھوں پھر زمانہ میری طرف رجوع کرے۔ آگے فرمائے لیکن میں
ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها وفی روایت من یجدد لها امر دینها. یہ مشہور حدیث ہے. سرکار کا فرمان ہے کہ میری امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا بندہ مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا, دین کو نکھار دے گا, دین کے معاملات کو اس کے اندر زمانے کے گزرنے سے, مرور زمانہ کے اعتبار سے اس پہ اوس پڑے گی, نظریے میں کچھ اور چیزیں داخل ہوگی, وہ میری عطا سے اس کو دور کرتا ہے. یہ عام آیا نا ان کے لیے. امام سیوطی نے ایک اور روایت ہے, کہتا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی رجل یقال له صلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے اندر ایک ایسا بندہ بھیجے گا جس کو لوگ صلہ کے نام سے یاد کریں گے. اس کی شان کا حال کیا ہے؟ فرمایا اس کی شفاعت کے سبب سے میری امت کے اتنے افراد, میری امت کے اتنے افراد جنت میں داخل ہو جائیں گے بشفاعت ہی کذا و کذا. کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا صلہ کون ہے, یہاں تک کہ آپ نے خود اپنے بارے میں دعا کی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر الحمدللہ الذی جعلنی صلہ بین البحرین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے کہ جس نے مجھے دو سمندروں کے درمیان صلہ کا کردار کرنے والا بنا دیا. پھر پتا چلا کہ جس کے لیے سرکار نے خوشخبری سنائی تھی وہ یہ ہستی ہیں جنہوں نے خود کہا کہ اللہ نے مجھے صلہ کی. دو راستوں کو, دو سمندروں کو ملانے والا تھا. اور پھر کہا وہ مصلحاً بین الفرقتین, اور دو جماعتوں کے اندر مجھے صلح کا کردار ادا کرنے والا بنا کے بھیجا. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں وہ وہی تعلیمات ہیں جو صحابہ کی تعلیمات ہیں, وہ وہی تعلیمات ہیں جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں. جو مجدد الفسانی نے تاریخ رقم کی ہے اسی راستے پر پھر پیچھے پیچھے امام احمد رضا بھی ہے. اس دور کے جو تقاضے تھے انہوں نے کردار ادا کیا ہے, ان دور کے جو تقاضے تھے انہوں نے کردار ادا کیا ہے. وہ اپنے وقت کے مجدد ہیں, یہ اپنے وقت کے مجدد ہیں, نہ ان کی نظیر ہے نہ ان کی نظیر. ایک بات کہتا ہوں, حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت طہار کے بارے میں جو نظریہ دیا ہے وہ سنا تاکہ معلوم ہو سکے کہ اہل سنت اہل بیت سے کیا پیار کرنے والے, کیسا پیار کرنے والے. وہ فرماتے ہیں محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت. پھر فرماتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت. دو باتیں ہیں, میں مکمل کر کے ختم کرتا ہوں. پہلی بات محبت اہل بیت سرمایہ ہے, بولیے نا, محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت. کہتے اہل سنت کے پاس جو جمع پونجی ہے بخشش کے لیے وہ کیا ہے, دنیا سے جو لے کے jائیں گے وہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. دوسری بات فرمائی محبت اہل بیت علامت اہل سنت است. سنی ہونے کی علامت کہتے ہیں یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے, جب میں نے یہ ماما باندھا نا یہ میری علامت نہیں. حضرت نے صوفی عابد حسین صاحب نے ٹوپی پہنی یہ ان کی علامت نہیں. حضرت نے رنگ دار پہنی سفید سیاہ داڑھیوں والی یہ ان کی علامت نہیں. یہاں پہ میں عصا دیکھا نا میں ڈر گیا. میں کہ رضویوں کی مساجد میں یہ ڈنڈے ہوتے ہیں, یہ بھول چوک ہو گئی تھوڑی, کیونکہ ہمارے ہاں تو جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کے نظریے سے پھر عصا پکڑے نہیں جاتے, معلوم ہے یہ علامت ہے اہل سنت. ڈنڈے نہیں پکڑتے. سبحان اللہ. میں ذرا دیکھ کے ڈر گیا. حضرت نے فرمایا پکڑ دے نہیں ویسے رکھ دیا. میں نے کہا یہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہاں ہستی جو رہتی ہے ان کی شان نرالی. تو جو بات میں کر رہا تھا اب علامت کیا ہوتی ہے, کوئی کالی ٹوپی پہنے, کوئی نیلی
پہنے کو سفید پہنے، یہ علامتیں نہیں. علامت وہ ہوتی ہے کہ جو اس میں ہو اس کے غیر میں نہ ہو. کیوں کہہ سکتے ہیں کہ علامت ایک اعتبار سے خاصہ ہوتی ہے. یہ نحویوں کے نزدیک علامت خاصہ ہوتی ہے. خاصے کی تعریفیں بڑی آئی ہیں. مشہور تعریف یہ ہے خاصہ تو شے ما یوجد فی ولا یوجد فی غیرہ. کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اس کے غیر میں. تو کیا کہتے ہیں مجد الفسانی کہتے ہیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اہل بیت سے سچی محبت سنیوں کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ اہل سنت کی علامت ہے. اہل سنت میں پائی جاتی ہے. اہل سنت کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی کہ اہل بیت سے سچی محبت کرتا. اسی طرح حضور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بھی آپ کا ایک نظریہ سنا دوں. مجد الفسانی فرماتے ہیں میں ہر ہفتے کو ختم شریف کی محفل کرتا تھا. جتنا ہو سکتا تھا کھانے رکھتا, قرآن پڑھ. یہاں سے معلوم ہوا کہ ختم شریف آج شروع نہیں ہوئے. کھانے آگے رکھ کر ختم پڑھنا ہم نے نہیں شروع کیا. مجدد صاحب کے زمانے میں بھی شروع تھا جب مکتوبہ شریف پڑھتے تھے. کہتے جو ہو سکتا تھا کھانے رکھتا, جو ہو سکتا تھا پڑھتا تھا. پڑھ کے پھر رسالے ثواب کرتا. اور رسالے ثواب میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے میں سرکار کو سب سے پہلے, پھر نبیوں کو شامل کرتا, پھر اہل بیت کے گھرانے کو شامل کرتا, حضرت خاتون جنت کو شامل کرتا, مولا علی شیر خدا کو شامل کرتا, حسنین کریمین کو شامل کرتا. محبت بہت ہی اہل بیت سے. یہ مجد الفسانی کا ایک خاص ان کا ترہ امتیاز ہے. وہ بہت مبالغے کی حد تک, بلکہ وہ ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ میں حنفی ہوں, مجھے حنفی ہونے پہ ناز ہے. بالفرض والمحال اگر میں حنفی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لیکن میں شافی ہوں. میں سوچتا رہا کہ شافی کیوں ہوتے, وجہ کیا ہوگی؟ کہ بالفرض میں ہوں. ویسے ان کا فرمان ہے کہ میں نے کشف میں سارے ائمہ کے حالات دیکھے. جو امام آئے مجتہدین, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, خود بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ, فرماتے میں نے ان کی فقہ کا حال دیکھا نا کشف میں. سنو کہتے سب کو مثل تالاب پایا. تالاب سمجھتے ہو؟ حوض سمجھتے ہو؟ یہ چھوٹا جس کو کیا کہتے ہیں پوائنٹ, چھوٹا یہ جیسے کہتے ہیں چھوٹا سا تالاب ہے. کتنا ہے جی؟ 1 ایکڑ میں, 2 ایکڑ میں, 3 ایکڑ میں. کہتے سب کو دیکھا نا ان کے حوض تھے. لیکن جب میرے سامنے امام کی فقہ آئی نا, یہ ایک دریائے نا پیدا کنار تھا. دور دور تک حد نگاہ تک پانی ہی پانی پایا. کہتے اور اماموں کی فقہ حوضوں کی طرح ہے, میرے امام کی فقہ جو ہے وہ دریا کی طرح ہے جس کا کنارہ ہی ہے. پھر بھی کہتے ہیں بالفرض والمحال اگر میں حنفی نہ ہوتا. کیوں ہوتا ہے؟ کہ میں نے پڑھا نہیں, میں سوچتا ہوں. کیونکہ امام شافعی کا رجحان بہت زیادہ ادھر ہے, امام حضرت مجد الفسانی کا بھی رجحان ادھر ہے. تو کیا مطلب ہے کہ وہ بھی اہل بیت سے ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں. اس وجہ سے مجھے امام شافعی بھی بڑا اچھا لگتا. بات کرتے کرتے آ گیا. کیا کہتے ہیں؟ ختم پڑھتا, رسالہ ثواب کرتا. کس کو کرتا؟ حضور مولا علی شیر خدا کو کرتا, خاتون جنت کو کرتا, حسنین کریمین کو کرتا, سرکار کے گھرانے کو کرتا. دعا مکمل ہو جاتی. کہتے چند مرتبہ ایسا کیا نا. ایک مرتبہ مجھے خواب میں سرکار کی زیارت. آخری بات ختم کرنے لگا ہوں, سنو توجہ سے. مجد الفسانی فرماتے ہیں مجھے سرکار کی زیارت ہوئی, اللہ کرے ہم سب کو بھی نصیب ہو. کہتے سرکار خواب میں آئے لیکن میری طرف سے منہ پھیرا ہوا تھا, دیکھتے نہیں تھے. کہتے میں سمجھ نہیں سکا کہ میرے ساتھ یہ جو خفقی ہے, اس کے لیے میں بہت ہی محتاط لفظ بولتا ہوں, جو میرے ساتھ خفا ہے وجہ کیا ہے. کہتے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیسے سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں, کیا خطا ہوئی مجھ سے. کہتے جب میرا اضطراب حد سے بڑھا تو سرکار لب کشا ہوئے, گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی, رحمتوں کے پھول برسائے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا من تو عام کھانا عائشہ میں خورم, میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں, تو کدھر سے سباب کرتا. سبحان اللہ, بلا دوا سے ورنہ میرا کھانا عائشہ کے گھر سے آتا ہے. تو رسالہ ثواب کرتا ہے,
میری بچی کو کرتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرے بھائی میرے داماد علی کو کرتا ہے بہت اچھا لگتا ہے، حسنین کریمین کو کرتا ہے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میری عائشہ کو چھوڑ دیتا ہے، میرا کھانا کدھر جاتا ہے؟ اب میں کہتا ہوں جو حضور مولا علی شیر خدا سے خانوادہ اہل بیت سے محبت کرے نا، ان کو چاہیے اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ کے امی عائشہ سے یہی تعلیمات مجد الفسانی ہیں، یہی تعلیمات امام محمد رضا ہے۔ دوران گفتگو مجھ فقیر سے جو بھی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں، گفتگو تھوڑی سی دراز ہوگی اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ پھر بھی مکمل ہوا نہیں کوشش کے باوجود، کیونکہ یہ مضمون ہے بہت وقت کا تقاضا کرتا ہے۔ انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب